لیے امارت کے لیے بنانے کے بعد اور کیا کریں؟ آپ چلاتے رہیے اپنی خلافت اور امارت۔ حضرت حسن حضور کے زمانے میں زبان مبارک سے ہی سن چکے، بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے حضور نے حسن کے بارے میں۔ سیدنا امام حسن کے بارے میں فرمایا میرا یہ بیٹا میری امت کے اختلاف کو ختم کر دے گا، تلواروں کو ہٹا دے گا، گرا دے گا، سنا کروائے گا اپنے زمانے میں، ملا دے گا میری امت کو، امت کے دو مخالف گروہوں کو ملا دے گا، یہ ملانے کا کام کرے گا۔ مشکل بہت سے بہت 6 مہینے حضرت حسن امیر رہے۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلقات ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات مانے، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے ان کی بیعت کو قبول کر لیا۔ لیکن شرائط کیا لگائے؟ شرائط یہ لگائے کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا یزید نہیں بنے گا خلیفہ، ہم میں سے کوئی بنے گا۔ مان لیا امیر معاویہ نے، اہل بیت اطہار کی تعظیم کو برقرار رکھا جائے، مان لیا امیر معاویہ نے۔ اہل بیت کے لیے جو شروع سے ہی خلفائے راشدین کے زمانے سے وظیفہ مقرر ہوتا تھا، اعزاز کے ساتھ میں، عزت کے ساتھ میں، وہ برابر برقرار رکھا جائے۔ امیر معاویہ نے ساری شرائط کو مان لیا، دونوں میں صلح ہو گئی۔ حضرت حسن نے لڑائی جھگڑا ختم کر دیا، ہاتھ جھٹک کے آگے کہا کہ جن کو امارت و خلافت ججتی ہے میں نے انہی کو حکومت دے دی ہے، بس میں اپنی جگہ اسی بشارت کو ذہن میں رکھتے ہوئے فرمایا اپنی جگہ خاموش رہوں گا جو رسول اللہ نے بشارت میرے بارے میں دی تھی، ان کے ذہن میں تھی بات۔ لیکن یہی کوفہ کے وہ لوگ جو حسن کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے تھے، انہوں نے آہستہ سے حضرت حسن کو زہر دے کے شہید کرا دیا۔ اپنے شہادت سے پہلے، انتقال سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی حسین کو کھڑا کر کے امام حسین سے فرمایا تھا حسن میرے بھائی ان پہ کوئی بھروسہ نہیں کرنا، ابا جان والد صاحب کو شہید کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں اور مجھے زہر دینے والے بھی یہی لوگ ہیں، انہی میں سے ہیں، کوفہ میں سے ہی چند بدبخت ہے وہ۔ پر ان کا وصال مبارک ہو گیا، حضرت حسین وہاں سے نکلے مدینہ چلے گئے، رہنے لگے۔ حضرت امیر معاویہ بھی حقیقت میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانا نہیں چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جس میں ایک نام مغیرہ بن شعبہ کا بھی ملتا ہے، امیر معاویہ سے کہہ رہے تھے آپ کے بعد خلیفہ کے منصب پہ آپ کا بیٹا ہی صحیح ہے، آپ دیکھ رہے ہیں فتنے کیسے، فسادات کیسے، یزید کے علاوہ کوئی ان فتنوں کو نہیں دبا سکتا ہے۔ وہ تو ملک شام کے حالات تھے، وہاں کے حالات کے حساب سے امیر معاویہ سوچے ہاں یہ بات بھی مناسب ہے، لیکن ادھر دوسری طرف صلح بھی ہو چکی تھی حسن سے۔ حضرت امیر معاویہ کشمکش میں رہے، دعا بھی کرتے رہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، خلافت اگر یزید کے حق میں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اس کو خلیفہ بنا دے ورنہ ہٹا دے۔ چلتا رہا، آخری وقت آیا تو لوگوں نے ان کو بہت اکسایا امیر معاویہ، اکسا کے امیر معاویہ سے پہلے آگے بڑھ کے وہ لوگ خود یہ طے کر دیے کہ آپ کے وصال کے بعد یزید کو خلیفہ بنایا جائے۔ معلوم تھا اگر خاندان نبوت سے کسی کو بنایا گیا تو پھر ہمارا راج نہیں چلے گا، ہماری عیاشیاں نہیں چلے گی، ختم ہو جائیں گی یہ سب۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ یزید کو بنایا جائے۔ اب یزید نے ادھر اعلان کر دیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد اعلان کر دیا خلافت کا، اور پھر مدینے کو ولید کو بھیجا، ولید تم جاؤ مدینے میں، وہاں بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں، ان کو میرے ہاتھ پہ بیعت کروانا، بتانا کہ میں خلیفہ ہوں۔ کون ہے وہاں پہ؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر تو مکے میں ہی تھے، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، یزید کو تو مانتے ہی نہیں تھے، وہ اس کی خلافت کا تسلیم کرتے۔ حضرت حسین کے سامنے بات آئی، حضرت حسین نے کہا کہ مجھے موقع دو، مہلت دو، میں سوچوں گا اس بارے میں، چلے گئے وہاں سے۔ اس کے بعد یہ مناسب سمجھا کہ اپنے نانا جان کے روزے کو چھوڑا، اپنے نانا جان کے شہر مدینہ کو چھوڑ کے مکہ کی طرف چلے آئے۔ دوسرے صحابہ بھی آئے، وہاں جانے کے بعد عبداللہ ابن زبیر سے، عبداللہ ابن عباس سے مشورہ کیا حضرت حسین نے، پھر واپس میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہرگز مت جائیے، کوفہ والوں نے ہی بلا کے آپ کے والد کو
شہید کر دیا، آپ کے بڑے بھائی حسن کو شہید کیا، آپ کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں کریں گے، آپ جائیں گے تو بے وفائی کا آپ کے سامنے بھی منظر آئے گا، مت جائیے۔ ایک موقع پہ تو اتنا اصرار کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، حسین اگر میرا بس چلتا میں دونوں ہاتھوں سے آپ کا سر مبارک کو پکڑ لیتا، آپ کو جانے نہیں دیتا کوفہ۔ لیکن اس کے بعد بھی کوفہ سے خط آتے رہے، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ یزید جو اسلامی سلطنت پہ خرافات کر رہا ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے، بدکاریاں چل رہی ہے اس کے خلافت میں، اس کے فوجی باغی اور اس کے فوجی عیاش ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لکھا، خطوط بھیجتے گئے، ہزاروں کے خطوط، 5000 کے آس پاس خط آئے۔ حضرت حسین نے سارے خط رکھ دیے صحابہ کے سامنے جو اکابر صحابہ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو مرضی آپ کی، جانا چاہے تو جا سکتے، لیکن ابھی بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ مت جائیے، اسی میں بڑھائیے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ایک طرف تو رسول اللہ کی پیشن گوئی بھی ہے ذہن میں کہ میرے اس نواسے کو لوگ شہید کریں گے، شہادت واقع ہوگی، یہ یقین تھا اس بات کا، لیکن شریعت محمدی کو زندہ کرنے کے لیے بے چین تھے، اپنی جان دینے کے لیے بھی، میری جان جاتی ہے تو جانے دے، لیکن شریعت محمدی کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ جو گدی، جو کرسی اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی، اس میں مسلم بن عقیل کو بھیجا، انہی خاندان میں سے تھے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے گئے، بچے بھی اصرار کیے، بچوں کو لے کے گئے، وہاں جا گئے تو اس وقت میں دیکھا حالات بڑے اچھے ہیں، سازگار ہیں، حضرت حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لوگ تیار ہیں، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لیے، کہا کہ بلائیے آپ حسین کو جلدی سے، ہم بیچے دیں، حضرت حسین آئے تو ان کے ساتھ ہم ہو جائیں گے۔ بیعت کر لیے۔ اب ان کا کیا قصور ہے؟ بیچارے خط لکھ دیے، تیز رفتار سوار کے ساتھ میں بھیجا پیغام کو کہ حضرت امام حسین سے کہیں کہ وہ تشریف لائیں۔ اب یہ پیغام پہنچا، حضرت حسین سفر کا ارادہ کیے، ساتھ میں آپ کی اہل بیت بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، 6 مہینے کے چھوٹے بچے ہیں جن کو علی اصغر کہا جاتا ہے۔ اب یہ قافلہ نکلا مختصر سا، جا رہا ہے کوفہ کی طرف۔ ایک مقام پہ جانے کے بعد کوفہ کے ایک شاعر سے ملاقات ہوئی۔ اس کوفہ کے شاعر نے حضرت حسین کا سارا معاملہ سننے کے بعد اس نے 2 جملوں میں کہا کہ حسین، کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہوں گے مگر ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، یزید کے گورنر کے ساتھ میں ہوگی۔ اور اس کے بعد اس نے واقعہ بھی سنایا، مسلم بن عقیل کو کیسے شہید کیا گیا۔ مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کے نام پہ بیعت کی کوفہ میں، اور دوسری طرف یزید کو جب معلوم ہوا کہ حضرت حسین جا رہے ہیں کوفہ کی طرف، تو یزید بصرہ سے اٹھا کر عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا کوفہ کی طرف، تم جاؤ کوفہ، تم گورنر ہو۔ وہ انتہائی ظالم بدبخت تھا، وہ انتہائی ظلم کرتا تھا، کڑی سے کڑی، سخت سے سخت سزائیں دیتا تھا اپنے مخالفین کو۔ اس میں بہت مشہور تھا عبید اللہ بن زیاد۔ یہ گیا کوفہ میں، گیا رات کے وقت میں چادر ڈھانپ کے گیا، وہاں جانے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ میں آیا ہوں یزید کی طرف سے گورنر بنا کے، میرے ہاتھ پہ یزید کے نام کی بیعت کر لو ورنہ خیر نہیں رہے گی، ایسی سزائیں دوں گا تڑپ تڑپ کے مرو گے۔ دھمکی دی اس نے، اور وہ لوگ ڈر گئے اس کی دھمکیوں سے، رفتہ 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 پورے اس کی طرف ہو گئے۔ آہستہ آہستہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ پھر ایک رات ایسی آئی، وہ خاندان نبوت کا چمکتا چہرہ نوجوان کا مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، رات کی تاریکی میں تنہا، پناہ لینے کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ ایک گھر ایسا ملا جس میں انہوں نے پناہ لی ہے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کے گھر میں پناہ لی، حضرت ابن حالی غالباً ان کا نام تھا، ان کے گھر میں پناہ لی۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا تو ان کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو۔ ابن زیاد سے انہوں نے کہا تو جو کرتا کر لے، نبوت کا پھول تیرے حوالے نہیں کروں گا۔
اس نے کہا ٹھیک ہے مار دو ان کو بھی اور مسلم بن عقیل کو بھی. دیکھو چھوٹی سی جماعت اس نے بھیجی, ایک نفری اس نے بھیجی, وہ جماعت گئی, ان کے گھر کا محاصرہ کیا, ابن ہانی کے گھر کا, اور پھر ان کو بھی شہید کر دیا, اور مقابلے میں مسلم بن عقیل آئے, لڑتے رہے ہمت سے, بالآخر ان کو بھی شہید کیا. اللہ تبارک و تعالی رحم کرے, مسلم بن عقیل کے دو چھوٹے معصوم بچے تھے, ان کو بھی شہید کر دیا. ان کا بھی کوئی باس و بیاس نہیں رکھا, خون کے پیاسے بن گئے تھے ابن زیاد کے لوگ. جب ایک کربلا کے اس میدان کے پاس حضرت حسین پہنچے, وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. یہی وہ مقام تھا. تھوڑا سا رک کے حضرت حسین نے تدبر کیا, اس کے بعد اپنے اہل بیت اور اصحاب سے کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ, مکے کی طرف جاؤ یا مدینے کی طرف چلے جاؤ, میں آگے جاؤں گا کوفہ کی طرف. ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ان کے بھائی, ان کے بھتیجے مسلم بن عقیل کے تیار نہیں ہوئے. جب مسلم بن عقیل شہید ہوئے, ہم جی کے کیا کریں گے؟ معصوم بچوں کو شہید کیا انہوں نے, ہم قصاص لیں گے, ان سے بدلہ لیں گے, آگے چلیں گے ہم آپ کے ساتھ میں, اور آپ ہے تو ہم ہے, آپ ہے تو ہم ہے, آپ نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ میں نہیں جائیں گے. حضرت حسین وہاں سے آگے بڑھے, اس میدان کے پاس پہنچے جسے کربلا کہا جاتا ہے. اصل میں دو ٹکڑے الگ ہیں, کرب اور بلا, ملا کے اس کو کربلا بولتے ہو. اللہ اکبر. حضرت حسین نے ایک آہ بھری, پوچھا ہے کون سی جگہ ہے؟ کرب کی جگہ ہے, بلا کی جگہ ہے. حضرت حسین نے آہ بھری, فرمایا ایسی زمین پہ آئے جہاں پہ کرب بھی ہوگا اور بلا بھی ہوگی. شاید ان کو پھر رسول اللہ کی وہ بات یاد آ رہی ہو, حضرت حسین کی شہادت. ابن زیاد نے 1000 لشکر دے کر حر نامی ایک شخص کو سپہ سالار متعین کر کے بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. وہ آیا اور محاصرہ کر لیا, لیکن اللہ کا کرنا تھا. حضرت حسین کو دیکھتا رہا, اس کا ذہن مائل ہوتے رہا, متاثر ہوتے رہا. نبوت کا پھول ہے, حضور کے نواسے ہیں, ان سے ہمارا کیا اختلاف ہوگا, ہم ان سے کیوں اختلاف کریں, کیوں ان سے لڑے. ابن زیاد گیا جاتا ہے, جانے دو, ہم کیوں لڑیں, کیوں اختلاف کریں. اسی کشمکش میں تھے. پھر ابن زیاد نے 1000 کا اور لشکر بھیجا شمر نامی بدبخت کے ساتھ میں, اور یہ شمر اتنا خطرناک چالاک تھا, ابن زیاد سے بھی 2 قدم آگے کا تھا. ادھر تو یزید نے کہا نہیں تھا اسے حضرت حسین کو شہید کرو, لیکن کروانے میں اس کا ابن زیاد کا ہاتھ ہے. ابن زیاد سے بھی زیادہ اس کا جو سپہ سالار شمر تھا, اس بدبخت کا ہاتھ ہے. اس نے کہا کہ ختم ہی کر دیں گے, کیوں رکھے ان کو, اگر رکھیں گے زندہ جائیں گے یزید کے پاس, یا پھر یہ آئے تو نئی کہانی شروع ہو جاتی کوفہ میں, واپس چلیں گے معاملہ کچھ اور ہو جائے گا, رکھنا ہی نہیں ہے, ختم کر دیں گے. ایسے مشورے ابن زیاد کو دیا اس بدبخت نے. بہرحال اس نے دوسرا لشکر بھی بھیجا. پھر جب بات چیت ہوئی حر اور شمر کی, حر نے کہا کہ نہیں, نبوت کا یہ پھول ہے, نبوت کے گھر کا چراغ ہے, حسین ان سے اختلاف نہیں کرنا ہے. اس نے کہا کہ تم نہیں کرتے تو ہٹ جاؤ, تمہارا بھی برا انجام ہوگا. میں ابن زیاد کی طرف بھیجوں گا خط لکھ کے, تمہارے بارے میں شکایت کروں گا. حر نے کہا جو کرتا کر لے, اب تو میں بھی حسین کے ساتھ میں. وہ بھی آگے اور حضرت حسین کے ساتھ میں مل گئے. پھر آخر 10 محرم کی صبح تھی, وہ شہادت کا جو واقعہ پیش آیا. فجر کی نماز ادا کی ہے حضرت حسین. جو آیتیں میں نے سورہ بقرہ کی پڑھی ہے, یہ نازل تو حضرت حسین کے نانا جان محمد رسول اللہ پہ ہوئی ہے, لیکن ان آیتوں پہ عمل کر کے میدان کربلا میں حضرت حسین نے بتایا کہ پیغام ہے کربلا کا. کون سی آیتیں ہیں وہ؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر کے ساتھ میں, نماز کے ساتھ میں اللہ سے مدد چاہتے رہو, طلب کرتے رہو. بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو اللہ سے. نماز پڑھی حضرت حسین نے, صبر کرتے رہے, محاصرہ کیا ان لوگوں نے, روکے رکھا, کدھر بھی جانے
حضرت حسین نے فرمایا تھا 3 جگہ بتائی آپ نے کہ مجھے وہاں جانے دو، یزید سے ملاقات کرنے دو، میں جاؤں گا ملک شام کو، نہیں مانا۔ اور پھر دوسرا یہ کہا کہ مجھے مکہ کی طرف جانے دو، نہیں مانا۔ تیسری تجویز یہ رکھی کہ مجھے کوفہ جانے دو، وہ بھی نہیں مانی۔ یہ سب شریر کی کارستانی ہے، یہ کچھ بھی نہیں مانیں گے، تمہاری بات مانیں گے بلکہ تمہارا مقابلہ کریں گے۔ خون تھا، آنکھوں میں اترا ہوا، بدبخت ہوں گے، اپنا برا انجام کروانا مقصد تھا ان کا۔ فجر کی نماز 10 محرم کو یوم عاشورہ کو حضرت حسین نے اس کربلا کے میدان میں ادا کی، گھوڑے پر سوار ہو گئے اور ان کے درمیان میں خطبہ دینے لگے پھرتے ہوئے۔ ابن زیاد کے ان فوجیوں میں خطبہ دینے لگے۔ فوجی کون تھے صاحب؟ وہ کوفہ کے ہی لوگ تھے، کوفہ دیکھ کے ہی تھے زیادہ تر لوگ جو بلائے تھے حضرت حسین کو خطوط لکھ کے۔ حضرت حسین نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، کیا تم لوگوں نے نہیں سنا میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، فاطمہ کا نخت جگر ہوں، علی شیر خدا کا بیٹا ہوں۔ اور کیا یہ میرے چاچا نہیں تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں 2 ہاتھ کٹائے؟ جعفر بن ابی طالب، کیا ان کے بارے میں نہیں سنا؟ جعفر طیار حضور نے فرمایا، کیا میرے باپ کے وہ چچا نہیں تھے امیر حمزہ جن کے ٹکڑے کیے گئے احد کے میدان میں؟ کیا وہ سید الشہداء کے بھتیجے کا میں بیٹا نہیں ہوں؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیا مجھے اور میرے بھائی کو اللہ کے رسول نے تو پھول نہیں بتائے؟ لیکن بدبختوں کے دل پہاڑ سے بھی زیادہ سنگین تھے۔ خطبہ سننے کے بعد بھی مخالفت نہیں تھے۔ کہا کہ نہیں، اب مقابلہ ہوگا آپ کا ہمارا۔ حضرت حسین نے فرمایا ٹھیک ہے، اب یہی تمہارا فیصلہ ہے، تو چلو مقابلہ ہوگا۔ مقابلے کے لیے ایک ادھر سے آدمی آگے بڑھا، ایک حضرت حسین کے لشکر میں سے آگے بڑھے جن کا نام حر تھا، حر، جو اسی فوج کے سپہ سالار تھے۔ ان کا مقابلہ اس شیور کے ایک آدمی کے ساتھ میں تھا۔ لڑکا دیا انہوں نے، جیسے ہی آیا لڑکا دیا، 1 2 3 کو لڑکا دیا۔ اس کے بعد کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، آپ کا 1 ہمارے 10، 1 10 پھر مقابلہ ہوا۔ ایک آدمی 10 کے ساتھ کتنا لڑ سکے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد پھر شہادتیں پیش آ گئی۔ حضرت حسین کی لشکر میں سب سے پہلے شہید ہونے والے وہ حضرت حر تھے۔ اس کے بعد پھر باری لگتی گئی۔ اس میں ایک نام عمر بن علی ہے، ایک نام عثمان بن علی ہے، ایک نام ابو بکر بن علی ہے، یہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین کے بھائی ہے یہ، حضرت علی کے بیٹے ہیں یہ، دوسری بیوی سے، یہ بھی شہید، عباس بھی شہید۔ علی اکبر جا رہے ہیں کہ ابا جان اب میں جاتا ہوں ان کے مقابلے میں۔ کون بچہ ہے 15 16 سال کا، کون سا باپ بھیجے گا بیٹے کو دشمنوں کے مقابلے میں؟ حضرت حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، چل، نانا کی شریعت کی حفاظت کے واسطے چاہے تو جیئیں گے چاہے تو مریں گے، جا۔ بدبختوں نے حملے کیے، چاروں طرف سے حملے کیے، ٹکڑے کر کے ڈال دیا۔ علی اکبر کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ احترام کے ساتھ میں شہداء کے ان میتوں کو اٹھا کے لاتے رہے خیموں کے پاس۔ جب یہ لاشا لایا گیا علی اکبر کا تو اندر کوہرام مچ گیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن زینب حضرت علی کی بیٹی حضور کی نواسی موجود ہیں، اور اہل بیت کی عورتیں، کوہرام مچ گیا، رونا شروع کر دیے، باہر آنا چاہا۔ حسین نے فرمایا ہرگز نہیں، ایک ایک کر کے ہمارے جسم کے ٹکڑے تو ہوں گے، یہاں محمد رسول اللہ ہمارے نانا کی شریعت پامال نہیں ہوگی۔ میری بہن صبر کرو، اندر رہو، تم پردے سے باہر نہیں آ سکتی۔ حضرت حسین نے سختی سے کہہ دیا باہر نہیں آنا ہے آپ کو۔ بے قابو ہو رہی تھی وہ، نہیں آنے دیا باہر، بتائیے یہ شریعت کو زندہ کیا حضرت حسین نے۔ ہر آزمائش کو انہوں نے برداشت کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو مردہ مت کہو۔ قیامت تک کوئی کسی شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتا، مردہ مت کہو ان کو۔ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون،
شروع نہیں ہے اس کا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آگے فرمایا اللہ میں تمہارا رب ہوں، میں تم کو آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ ہر چیز میں آزماؤں گا. مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ خوف میں بھی آزماؤں گا، دشمن تمہارے سامنے ٹھہریں گے. بھوک میں بھی آزماؤں گا، میدان کربلا میں سب بھوکے ہیں. من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس تمہارے مال تمہاری جانوں کو ختم کر کے آزماؤں گا. والثمرات تمہارے پھلوں کو ختم کر کے آزماؤں گا، گھٹا کے آزماؤں گا. وبشر الصابرین اے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے، خوشخبری دیجیے. کون ہے وہ صبر کرنے والے بندے؟ کیسے ہوں گے؟ ان کی صفات کیا ہے؟ کسے کہا جاتا ہے صبر کرنے والا؟ آج ہم بھی ایک ہیں، تھوڑی مصیبت آ گئے تو پورا واویلا پہلے مچا لیتے، بعد میں بولتے صبر کر لیے صاحب کیا کہتے ہیں. کہاں کرے اس کو تھوڑی صبر کہا جاتا. اللہ تعالیٰ بتا رہے یہاں پہ صبر کرنے والے کیسے بندے رہتے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ میرے بندے میرے ہی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت حسین لاشیں اٹھا کے لاتے رہے، وہی کہتے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے لخت جگر کو روتے روتے اٹھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون رکھ دیا وہاں. چھوٹا بچہ 6 مہینے کا علی اصغر، ان کو بھی حضرت حسین پانی کے بہانے سے باہر لے کے آئے. ان کو بھی بدبخت کو ایک ایسا تیر مارا جو حلق کے پار ہو گیا. صبر کیا، لے گئے، ان کی لاشوں کو بھی لٹایا، انا للہ پڑھے. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت حسین نے ظہر کی نماز ادا کی اور حضرت حسین کے مخالف باقی نماز نہیں پڑھے. آج نماز چھوڑ کے لوگ اپنے آپ کو حسینی بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں. حسینی تو وہ بنے گا جو نماز کی پابندی کرے گا. آج تو میدان کربلا میں بھی نماز ہو رہی ہے، نماز کو چھوڑنے تیار نہیں ہے حضرت حسین. نماز کے بعد جمعہ کا دن ہے، ظہر کی نماز ادا کر لیے، اس کے بعد آخر میں حضرت حسین ہی تھے جو میدان میں آ گئے. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سر پہ امامہ رکھ لیا. حضور کے کپڑے کا بنا ہوا امامہ تھا، حضرت فاطمہ کا سیاہ ہوا جبہ تھا، آثار قدیمہ میں سے. حضرت علی کی تلوار تھی. حضرت حسین میدان میں آئے. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 5 سے 5.25 گھنٹے تک حضرت حسین اکیلے لڑتے رہے ان سے، ہزاروں کے مجلس سے. کسی کی ہمت نہیں ہو سکی گرانے کی. زخمی تو کرتے رہے لیکن زمین پہ نہیں گرا سکتے تھے حضرت حسین کو. لیکن جب نماز کا وقت آ گیا تو حضرت حسین نے پھر نماز کے لیے رکعت باندھ دی. میں نماز پڑھوں گا، رکعت باندھ لی. اب ٹھہر کے تماشا دیکھ رہے. حضرت حسین رکعت پڑھ لی ایک رکعت، دوسری رکعت میں جب سجدے میں گئے یہی شمیر ہے، اس نے کہا کہ اب حملہ کرو اس پہ. جب تک یہ ٹھہرا ہوا رہے گا ہمارے مقابلے میں ہم نہیں لڑ سکتے اس سے، اب حملہ کرو. سجدے کی حالت میں ہے تب حملہ کیا گیا، شہید کیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں شہید ہو گئے. کربلا کے میدان کے سب سے بڑے شہید حضرت حسین ہیں، سب سے آخر میں شہید ہو رہے ہیں. سر مبارک کو دھڑے مبارک سے الگ کر دیا گیا. بدبختوں نے مغرب کا عین وقت ہے گھوڑے چلا دیے ان میتوں پر، ان لاشوں پر شہداء کے گھوڑے چلائے بے حرمتی کرتے ہوئے چلا دیے. حضرت زینب آئی ہوتے ہوئے تب باہر، تب اندھیرا ہوا، چہرے کچھ دکھائی نہیں دیتے. تب آ کے اس میدان میں مٹی پہ جو خون پھیلا ہوا تھا اس کو اپنے ہاتھوں میں بھرا، اس کو اٹھا کے کہنے لگی اے مالک تو دیکھ لے تیرے حبیب کے خاندان کے ساتھ میں یہ سلوک کیا جا رہا ہے. روایات میں ہیں وہی حضرت زینب جب کوفہ میں داخل ہو گئی، حضرت حسین کے اس میت مبارک کو لے کے داخل ہو رہی ہے. اچھا اس سے پہلے کا معاملہ، سر مبارک کو کاٹا گیا اور وہ سر ایک تشت میں رکھ کے اس بدبخت عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا. عبید اللہ بن زیاد ایک چھڑی لیتا ہے، لے کے ہونٹوں پہ مارتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صحابی رسول وہاں بیٹھے
بیٹھے ہوئے تھے کہاں گئے, کھڑے ہو گئے, ارے ہٹ بدبخت, ختم کرتے رہے اس ظلم کو, یہ کیا کر رہا ہے, کس کے ہونٹوں پہ تو چھری مارتا ہے. اللہ کی قسم میں نے بارہا دیکھا ہے ان ہونٹوں کو پیارے نبی کے مبارک ہونٹوں نے چوما ہے. حضور نے بار بار بوسہ دیا ہے اسے. ان کو کیا کر رہا ہے یہ ظلم, کرنا تھا اپنا جو کچھ. خوش ہو گیا حضرت حسین کے سر کو دیکھ کے, چند عرصے کے بعد اس کا سر بھی ویسے ہی لایا گیا. مختار نے اس کا بھی ویسے ہی خاتمہ کر دیا, اس کا بھی سر اس دربار میں ویسے ہی تشت میں رکھ کے لایا گیا. ابن زیاد کا برے بیماریوں میں مبتلا ہو گئے, انجام کو پہنچے, خطرناک انجام تھا ان کا جو حضرت حسین کے خلاف میں تھے. لیکن میدان کربلا سے ہم کو کیا سبق حضرت حسین نے دیا؟ نماز قائم کرنا, نماز نہیں چھوڑنا, صبر سے کام کرنا, صبر کا دامن نہیں چھوڑنا, شریعت کی پابندی کرنا, شریعت نہیں چھوڑنا. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا اصل میں قتل حسین مرگ یزید ہے. یعنی حضرت حسین کا شہید ہونا وہ تو اصل میں یزید کی موت ہے. وہ کون پہچانتا یزید کو؟ حضرت حسین کو تو آج بھی دل سے یاد کرتے لوگ, آنسو بہاتے. آنسو بہانا بھی نہیں ہے, شہید کے لیے تو آنسو نہیں بہائے جاتے, زندہ ہے وہ, زندوں کے لیے تھوڑی آنسو بہایا جاتا. اب یہ تو دور کی بات ہے, ماتم کرنا, سڑکوں پہ نکلنا, عورتوں کے سروں سے دوپٹے نکالنا. یہ بھی معلوم ہے سب سے پہلے کس نے دوپٹہ نکالا, یزید کی بیوی نے نکالا. یزید کے دربار دوپٹہ نکال کے وہ والدہ مچانے لگی, نوحہ کر کے رونے لگی, اور کچھ کرائے کی عورتوں کو بھی لایا یزید دکھلانے کے لیے. جب اہل بیت کی عورتیں وہاں یزید کے دربار میں گئی تو ماتم کی ایک مجلس اس نے قائم کی. اور یہ میں سنا رہا تھا حضرت زینب بنت علی جب کوفہ میں داخل ہو رہی تھی, کوفہ کے وہ لوگ اور ان کی عورتیں چھتوں پر کھڑے ہو کر سینہ ٹھوک رہی تھی, اسی وقت میں حضرت زینب نے کہا واہ کیا عجیب تماشا ہے, خط لکھ کے بلاتے بھی تم لوگ ہو, شہید کرتے اور کرواتے بھی تم ہی لوگ ہو, اور ماتم بھی تم ہی لوگ کرتے ہو. آج بولنے سے کیا ہے, مار مار کے بول رہے حسین ہم نہیں تھے, حسین ہم نہیں تھے, تم نہیں تھے تو تمہارے باپ دادا تھے, انہی بے وفا کی اولاد ہو تم, تمہارے مقدر میں ہے سینہ ٹھوکنا. لیکن یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے ان کے ساتھ میں ہاتھ, ان کی ہاں میں ہاں ملائے, ان کے کاموں میں, ان کے رسومات میں مسلمان جائے, ان کے ماتم کے تماشے دیکھنے میں جائے. حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. ایک دوسری روایت میں فرمایا جو جس قوم کے اضافے کے لیے جائے گا ان کی مجلسوں میں اس کی وجہ سے اضافہ ہوگا تو پھر وہ اسی میں سے ہوگا. دشمنوں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا نہیں. مسلمان بچنا چاہیے, کرنے کے کام تو وہی دو تھے, نہیں کرنے کے سینکڑوں کام ہے. کیا کیا ہم گنائیں, ہم سے زیادہ تو آپ کو خود معلوم ہے, دیکھتے ہی رہتے ہیں. میرے بچپن کا کچھ حصہ تو پرانے شہر میں گزرا ہے. پرانے شہر کی ایسی بدترین صورت تھی اس زمانے میں کہ ہنڈیاں لا کے رکھتے تھے شربت کے. کوئی بیچارہ اگر روزے سے نہیں پی کے گزر گیا تو انہیں وہابی ہے کیا, انہیں پکڑا ہے کیا, شربت نہیں پی رہا, تم پلا رہے سو کون سا اچھا کام کر رہے. شیعہ کے نقش قدم پہ تھے, قاتلان حسین کا کام کر رہے ہیں. بچنا چاہیے اس سے, ان خرافات سے, بدعات سے, رسومات سے, اور بعض چیزیں تو شرک تک پہنچا رہی ہے. اور مسلمان بھی اس میں دیہاتوں کے, گاؤں کے, شہر میں تو نہیں کرتے, بات تہذیب لوگ ہوتے, پڑھے لکھے لوگ ہوتے, سمجھدار ہوتے, کچھ نہ کچھ تو نالج ہوتی, علم ہوتا ہے, نہیں کرتے. لیکن دیہاتوں میں جا کے دیکھیں مسلمان ناچتے ہیں لے کے, اگر مسلمان نہیں ناچے تو غیر مسلم ناچ رہے, پنجے لے کے, علم بٹھانا, علم اٹھانا, پنجے لے کے ناچنا. اور یہ بھی آپ کو بتاؤ نوحہ ماتم کرنا اسلام میں حرام ہے. حضور نے لعنت فرمائی, سب سے پہلے یزید کی بیوی نے کیا, اس کے بعد کوفہ والوں نے کیا, وہاں سے یہ نوحہ ماتم کی مجلسیں شروع ہو گئی. لیکن یہ پنجے, تازیے, شٹے, یہ سب عز الدین الدولہ نام کا ایک بادشاہ تھا, اس بدبخت نے سب سے پہلے شروع کیا. اس نے تعزیہ بنایا سونے کا, وہاں سے یہ مسلمانوں میں بھی داخل ہو گئی یہ چیز. جہاں جہاں یہ شیعہ جاتے رہے, ماحول کو تباہ کرتے رہے. انڈیا میں آئے, لکھنؤ کو تباہ کیا, حیدرآباد میں آئے, حیدرآباد کو تباہ کیا. آپ جا کے دیکھیں, پتا چلے گا آپ کو. ہم جب جماعت میں جاتے تھے 3-3 دن کی جماعت میں, تو ایسے ایسے مقامات میں جاتے تھے جہاں پہ چرچ بنا ہوا ہوتا تھا, مسجد نہیں
ہوتی تھی. مسجد تو ہوتی ہی نہیں تھی مگر عاشور خانہ برابر ہوتا تھا. عاشور خانہ برابر ہوتا تھا. یہاں کے ان نوابوں پر بھی انہوں نے اپنا اثر و رسوخ عورتوں کے ذریعے سے جیسا چاہے ویسا جمایا, عاشور خانے قائم کرا دیے. بہرحال یہ تھی ایک تاریخ شہید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور ان کا وہ پیغام کربلا کا. اس کو لے کے جائے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم تادم حیات دین حق پہ ہم کو قائم فرمائے. دعا کرتے رہے اللہم ارنا الحق اللہم ارنا الحق, اور اللہ تعالیٰ ہم کو حق بتاتا رہے اور باطل سے بچاتا رہے, غلط کاریوں سے. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صراط مستقیم پہ اللہ پاک چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے, مختصر دعا کر. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد